بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب ہم دنیا کے امیر ترین افراد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایلون مسک، برنارڈ آرنٹ، جیف بیزوس اور بل گیٹس جیسے نام ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یقیناً یہ نام موجودہ عہد کے امیر ترین افراد ہیں اور ان کی دولت میں مسلسل کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جس کی دولت کا مقابلہ اب تک کوئی نہیں کر سکا، تو اس کے لیے ماضی میں یعنی 14ویں صدی میں جانا ہوگا۔ تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی تاریخ کا امیر ترین فرد مغربی افریقی ملک مالی پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ تھا۔ منسا موسیٰ وہ بادشاہ ہے جس کی دولت کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ہے۔ منسا کا مطلب سلطان یا بادشاہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 1280 کے قریب ہوئی تھی۔ وہ 1312 میں اپنے بھائی ابوبکر کی جانب سے تخت چھوڑے جانے پر بادشاہ بنا۔ منسا موسیٰ کے بھائی بحر اوقیانوس کے سفر پر نکلے تھے اور تاریخ دانوں کے مطابق اپنے ساتھ 2000 بحری جہازوں کو لے کر گئے تھے، پھر ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ اسی طرح منسا موسیٰ مغربی افریقی سلطنت کے 9ویں سلطان بنے اور جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی بہت امیر تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں یہ سلطنت سب سے زیادہ مقدار میں سونا نکال رہی تھی اور دنیا کی مجموعی سپلائی کا 50% سے زیادہ حصہ اس کی ملکیت تھا۔ منسا موسیٰ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سلطنت نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ تجارت پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ نمک اور سونے کی ذخائر کی کان کنی کے باعث منسا موسیٰ کی دولت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ ہاتھی دان کی تجارت نے بھی انہیں مزید امیر کیا۔ ان کے عہد میں یہ سلطنت 3000 کلومیٹر رقبے پر پھیل چکی تھی، جس میں ٹمبکٹو سمیت 24 شہر موجود تھے اور انہیں کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق منسا موسیٰ درویش صرف حکمران تھے اور 1324 یا 1325 کو وہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جسے تاریخ کا پرشکوہ ترین سفر حج قرار دیا جاتا ہے۔ 6500 کلومیٹر کے اس سفر کے لیے وہ اپنے ساتھ 60,000 افراد کے ساتھ نکلے تھے۔ ان تمام افراد کے لیے فارسی ریشم کے لباس اور طلائی زربفت تیار کیے گئے تھے، جبکہ اونٹوں پر خالص سونے کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ اس سفر کے لیے وہ صحرائے اعظم سہارا اور مصر سے گزرے تھے اور قاہرہ میں انہوں نے اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ مقامی معیشت ہل کر رہ گئی اور وہاں سونے کی قیمت نمایاں حد تک کر گئی۔ در حقیقت اس سخاوت کا اثر منسا موسیٰ کے وہاں سے نکلنے کے 10 سال بعد تک برقرار رہا۔ حج سے واپسی پر منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت کی تعمیر نو پر کام شروع کیا اور ان کے عہد کی تعمیرات سے ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس سے تعلق رکھنے والے شاعر اور آرکیٹیکٹ ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کی خدمات حاصل کی تھیں اور انہیں 200 کلوگرام سونا انعام میں دیا۔ انہوں نے تعلیمی ادارے، مساجد اور دیگر تعمیرات کی، جن کے نتیجے میں ٹمبکٹو اس عہد میں ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ ان کا انتقال 1337 میں ہوا اور ان کے بیٹوں نے تخت سنبھالا، مگر وہ ریاست کو سنبھال نہیں سکے۔ کچھ تاریخ دانوں کا تخمینہ ہے کہ منسا موسیٰ کی دولت موجودہ عہد کے 400 سے 500 ارب ڈالر کے قریب تھی، مگر سونے، نمک اور سلطنت کے رقبے کے باعث اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر اس بات پر تاریخ دان متفق ہیں کہ وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین شخص تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔